اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج کا یہ جو جنتری، زندہ جنتری کو دکھانے کا جو مقصد ہے، بہت سے لوگوں نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ پیار محبت والے جو خاص عمل ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا وقت شمار کیا جاتا ہے، جسے قمر در عقرب کے نام سے بولا جاتا ہے۔ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس عمل کو، اس کلام کو یا اس وظیفے کو یا کوئی بھی کچھ کرنا ہو تو اس کو قمر در عقرب میں کیا جائے۔ یہاں پہ آ کے پھر سمجھ نہیں آتی کہ قمر در عقرب کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس مہینے میں ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی وہ بہت ساری باتیں بنا لی ہیں کہ یہ اتنے سالوں بعد آتا ہے، یا ایسے نہیں ہوتا، فلانا نہیں ہوتا، یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر پر مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا ہوگا کیا۔ عمل تو کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے اب قمر در عقرب جب تک نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ عمل کرنے والا بھی اس پریشانی کا شکار رہتا ہے کہ شاید پتہ نہیں وقت ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میرا کام وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کے لیے یہ زندہ جنتری کو بار بار جو اس کے یہ حصے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہی اسی طرح کی چیز دکھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے کہ یہ قمر در عقرب کی حقائق کیا ہیں، اور یہ کون سے مہینے میں، کس دن میں، یہ ان کی وہ خاص کون سا وقت ہوتا ہے جس میں اس عمل کو کیا جائے، جس میں چلو کچھ بھی نہ ہو لیکن دل کو کم از کم یہ تسلی اور یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو غلط نہیں کیا، وقت بھی ٹھیک تھا، وظیفہ بھی ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا تھی۔ اس طرح بات کو سمجھنا چاہیے۔ عمل ٹھیک ہے، عمل ہوتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں اٹک جاتی ہے کہ شاید وقت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے میرا کام ہی نہ ہوا ہو، تو اس غلط فہمی کو بھی آج دور کرنے کے لیے بڑا آسانی کے ساتھ آپ ذرا توجہ کرتے جائیں اور غور کرتے جائیں۔ یہ قمر در عقرب صرف لاہور کے لیے، جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ چیز نہیں بنے گی، نہ یہ وقت ان کے لیے ہے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ پہلی تاریخ ہے، یہاں سے شروع کریں گے ہمیشہ جنتری کو۔ یہ تاریخ آئے گی، یہ بدلتی جائے گی، پھر اس طرح یہ حاکم دن منگل ہے، 2019 کا جنوری پہلا جو تاریخ ہے وہ ہوگا منگل، حاکم دن منگل ہے۔ اس کا جو حاکم ستارہ مریخ ہوگا، اس کے 2 برج ہوں گے اسی ستارے کے، برج حمل اور عقرب۔ یہ 2 مرتبہ آتے ہیں، پہلے حمل پھر عقرب پھر حمل پھر عقرب، اس طرح ان کی رفتار چلتی جائے گی۔ چونکہ اب اس دن میں بھی قمر در عقرب آئے گا، لیکن اس کا جو حقیقی اپنا دن ہے نا، قمر در عقرب کو بہت اور اچھا طریقے پہ اس کو پرفارم کرنے کے لیے یا اس کا صحیح مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے وظیفے کا یا عمل کا یا کسی خاص اسم کا، پیار محبت والے عمل کا، کوئی بھی، وہ پیر والا دن ہوگا، کیونکہ قمر کا جو حاکم دن ہے وہ پیر ہے، منگل نہیں ہے، وہ پیچھے پیر گزر گیا ہے۔ چونکہ پہلی تاریخ 2019 کی آئی، جنوری کی اس میں رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گزر گیا۔ اب یہاں سے ہوگا، اس میں جو مریخ والے عملیات ہوں گے جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ زیادہ مریخ کو ہی اس میں ترجیح دی جائے گی، کیونکہ یہ پہلی تاریخوں میں بھی آ رہا ہے اور یہ اس کا حاکم دن بھی ہے، اس میں یہ زیادہ کام کرے گا بنسبت کسی اور دن کی۔ شمس کے دن کی اپنی افادیت ہے، منگل کی اپنی افادیت ہے، جمعرات کی اپنی افادیت ہے، وہ سارے انشاءاللہ تعالی باری باری سب کے اوپر بتایا جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن پہلے اس کو سمجھیں کہ قمر در عقرب کے حقائق کیا ہیں اور اس کے کون سے ایسے خاص وقت ہوتا ہے جس میں وہ اس عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، 2019 پہلی تاریخ جنوری، یہ پہلی تاریخ ہے، یہ دن آ گیا۔ یہ سارا پڑھ کے اسی کے اوپر ہی زیادہ غور کریں گے، کیونکہ یہ یہیں سے بدلتا جائے گا۔ اب اس دن میں یہ آئے گا 19ویں مقام پہ، مقام اس کا 19 ہوگا، منزل کا نام ہے الشعلہ، 21 درجے پہ اور 26 منٹ پہ۔ قمر اس کا حاکم برج سرطان اور نظر ہوگی عقرب کی۔ قمر سرطان عقرب 12:07 پہ یہ آئے گا۔ یہاں سے 12:07 سے لے کے 1:15 کے اندر اندر آپ کے پاس کوئی مخصوص اس کا وظیفہ پیار محبت کے لیے اگر کوئی ہے
تو یہ ایک وقت میں آپ اس کو پہلی تاریخ میں کو سمجھ کے اس کو آپ کر لیں. آگے پھر یہ جیسے جیسے دن آتے جائیں گے وہ سارے آپ کے سامنے خود ہی بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اس چیز کو لازمی غور کر کے دیکھا جائے گا کہ کس ستارے کے حاکم برج کے ساتھ نظر کس کی آ رہی ہے. زندہ جنتری کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ چیز حرکت کے اندر ہے، چلتی جا رہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے. قمر اس کا حاکم برج سرطان اور نظر عقرب. 12:07 پہ اس وظیفے عمل کو جو خاص میاں بیوی کے پیار محبت کے لیے ہوتا ہے اس کو کیا جائے گا 1:15 میں کہ اندر اندر اس کو ختم کرنا ہوگا. اسی طریقے سے یہ 2 تاریخ ہے. اب یہ منگل کے بعد آ گیا بدھ. حاکم دن بدھ ہے. اس کا ستارہ مشتری ہے حاکم، اور اس کے بھی 2، ہر برج کے ایک شمس اور قمر کو چھوڑ کے ہر ستارے کے 2 برج ہیں. اس کے بھی 2 برج ہیں، برج جوزا ہے اور سنبل ہے. اب یہ بھی اسی طرح یہ دیکھیں، مشتری جوزا، یہ مشتری ہے. اب یہ سنبل ہے. پہلے جوزا آئے گا، پھر سنبلا آ جائے گا، پھر یہ مشتری ہے، پھر جوزا، پھر یہ مشتری ہے، پھر سنبلا. اب یہ دیکھیں اس کے 19ویں مقام پہ بدھ والے دن الشعلہ منزل ہے، 21واں درجہ ہے، 26 منٹ ہے. قمر حاکم برج سرطان اور عقرب. یہاں پہ وقت ہے اس کا 4:44 اور 5:52 پہ اس کو کرنا ہوگا. کوئی بدھ کو کرنا چاہتا ہے وہ بدھ کو بھی کر لے، لیکن اس کا اپنا جو حقیقی دن آئے گا جس میں سب سے زیادہ یہ ستارہ طاقتور اور زور آور ہوتا ہے، اس کا اپنا جو حاکم دن ہے وہ پیر کا ہوگا. یہ دوسرے دنوں کا بتایا جا رہا ہے جو چاند کی پہلی تاریخیں ہیں، جو بڑا اہمیت رکھتی ہیں. چاند بن رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے اس کی شعائیں ہوتی ہیں، بڑے کمالات ہوتے ہیں، جو تو پھر کوئی دیکھے گا کرے گا پھر ہی بعد میں سمجھ آئے گی. لیکن حقیقی طور پہ دکھانے کے لیے واضح طور پہ اس کو آپ غور کر کے دیکھیں. اب یہ آ گئی 3 تاریخ دن جمعرات. اس کا جو حاکم ستارہ وہ عطارد ہے. اس کے بھی 2 برج ہیں، برج قوس اور ہوت. یہ عطارد، یہ اس کا پہلا برج عطارد پہلا، اور یہ دوسرا عطارد یہ ہوت میں، اس کا یہ تیسرا، پھر اس میں چوتھا، پھر اس میں. اس میں دیکھیں گے قمر اپنا آیا نہیں اس دن میں، مطلب اس کی ساتھ نہیں ہے، قمر در عقرب کی نہیں ہے، اور دوسرے برجوں کے ساتھ ہے، نظروں کے ساتھ ہے. وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی سارا اس کو واضح طور پہ بتایا جائے گا کہ کس کے ساتھ اس کا کیا کیا معاملات ہیں. آگے والا دن ہے 4 تاریخ ہے، جنوری کی 4 تاریخ ہوگی. حاکم دن جمعہ، حاکم ستارہ زہرہ. یہ بھی پیار محبت کی غرض سے بہت اچھا دن ہوتا ہے. پیار محبت والے جتنے بھی عملیات کیے جاتے ہیں وہ سارے ستارہ زہرہ کی ساتھ میں کیے جاتے ہیں. اس کا حاکم بھی زہرہ ہی ہے، برج سور ہے. یہ خود وقت ایک بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے کہ یہ وقت ہے. یہ حاکم ہے اس کا. لاہور میں رہنے والے اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی اسی طرح ہی ساتھ چلتی رہیں گی. اب یہ دیکھیں اس کے 19ویں مقام پہ منزل شعلہ وہی درجہ 21:26 قمر سرطان عقرب. یہاں پہ 8:44 پہ یہ شروع ہوگا، 9:34 پہ اس کو ختم کیا جائے گا. یہاں پہ بھی ہے، یہ قمر در عقرب ہے. دن جمعہ ہے، حاکم ستارہ ظہر ہے. یہ بہت اچھا، یہ محبت کے حوالے سے پیار محبت کے جو عملیات ہوتے ہیں یا ان کے خصوصاً میاں بیوی کے اندر جو عداوت یا نفاق یا خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے. تو وہ سارے ان کے جو مخصوص وقت ہیں وہ یہی رہیں گے. اس کے بعد یہ حاکم دن ہفتہ ہوگا، 5 تاریخ ہوگی. یہ اس کا ستارہ جو حاکم ہے وہ زحل ہے. اس کے بھی 2 برج ہیں، برج جدی اور دلو. یہ اسی طرح یہ اپنے حاکم برج کے ساتھ آئے گا. تو اسی طرح طریقے سے یہ پھر ادھر آئے گا، پھر یہ ادھر سے ادھر، پھر یہ ادھر سے ادھر. اس میں یہ 19واں مقام ہے. غور کرنے کے لیے یہاں پہ بھی نظر ہونی چاہیے. یہاں پہ ہفتے والے دن میں منزل اور شعلہ درجہ 21:26
قمر سرطان عقرب 12:09 پہ اور 1 بجے تک آپ اس کو کر لیں. یہ قمر در عقرب ہے. منزل شعلہ کو غور کر لیں کیونکہ یہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا لیکن اس کے وقت بدلتے جائیں گے. لیکن آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے. 5 تاریخ میں بھی ہے، پہلی میں بھی تھا، دوسری میں بھی ہے. اسی طرح یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. اب یہ 6 تاریخ ہے، اس کا حاکم دن اتوار ہے، اس کا حاکم ستارہ شمس ہے. اس کا ایک ہی برج ہوتا ہے، برج اسد. اس کی اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے. وہ انشاءاللہ تعالی پہلے قمر در عقرب کا موضوع ختم کر کے پھر شمس، قمر، مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ، زحل، پھر ان کے جو بروج ہیں ان کے ساتھ کیا خصوصاً ان کے اندر چیزیں تیار کرنا ہوتی ہیں، کب اس کو شروع کرتے ہیں، کب اس کو ختم کرتے ہیں، وہ سارا ساتھ ہی ساتھ آگے ہوتا چلا جائے گا. اس میں درجہ 19 یہ دیکھیں، یہ آ رہا ہے. مقام اس کا یہ ہے، منزل اس کی وہی شعلہ ہے، وہی ہے. یہ قمر سرطان عقرب. یہاں پہ 3:34 پہ 4:25. یہ چونکہ چاند کی پہلی تاریخیں ہیں، اس کے اندر یہ بہت چیزیں زور آور ہوتی ہیں. اس کے بعد چاند جیسے جیسے اپنی پوزیشن چینج کرتا چلا جاتا ہے، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں. جیسے یہی قمر در عقرب جب چاند کی آخر والی تاریخوں میں چلا جائے گا تو اس میں جو میاں بیوی کے درمیان جو جادو، نحوست یا مطلب کوئی خرابی ایسی ہے جس سے وہ جوڑا نہیں رہ پا رہا، یا ان کے اندر ایسی کوئی وجہ بن جاتی ہے جس سے بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ اس میں جا کے دور ہوتی ہیں. یہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے وہ جو آگے والے جو خاص دن بتائے ہیں اس میں بھی یہ اسی طریقے سے یہ چیز چلے گی. اس میں بھی اس کو نہیں کوئی کیا جائے گا. پھر وہ جو آگے والے اس کے دن آئیں گے اس میں جو 2 میاں بیوی کے درمیان تیسرا شخص گھسا ہوا ہوگا اس کو باہر نکالنے والے عمل کیے جائیں گے مخصوص. چونکہ اس کی جو گردشیں ہوتی ہیں، اس کا جو سفر ایک چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوقات بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے، مقام وہی رہے گا لیکن یہ وقت بدلتے جائیں گے. بات کرنے کا یہ مقصد ہے. یہ 6 تاریخ ہوگی. اس کے بعد اپنا یہ آ گیا حاکم دن پیر، اتوار، پیر. یہ دیکھیں، یہ 5واں مقام ہے، قمر ہے. قمر اس کا بھی ایک ہی برج ہوتا ہے، برج سرطان. قمر سرطان اسد کے ساتھ ہے. اس کی بھی بڑی افادیت ہے، بڑا کمال ہے اس کا بھی. یہ دیکھیں 19ویں مقام پہ یہ بہت ایک زبردست قسم کی نا یہ ایک چیز ہے. یہ والا جو وقت ہے یہ اس کے اپنے حاکم دن کے اندر ہی ہے. قمر در عقرب اس کا اپنا ہی دن ہے، حاکم دن ہے. اس کے اپنا ہی یہ سارا 4 اس کی گردشیں ہیں. ہر ستارے کی اپنی اس دن میں، مخصوص دن میں 4 گردشیں ہوتی ہیں، اگلے دن میں 3 ہوتی ہیں. جس دن کا جو حاکم ستارہ ہوگا اس کی 4 گردشیں ہوں گی. اگلے دن وہ 3 میں ہو جائے گا. پھر جو اگلا حاکم ہوگا اس کی 4 رہیں گی. پھر اس طرح وہ 3. اسی طرح یہ بدلتے بدلتے یہ اسی طریقے سے ہی قمر سرطان عقرب یہ اس کا اپنا دن ہے. حاکم دن پیر 7 تاریخ ہوگی. یہ وقت چلتا رہے گا. آگے پھر یہ 8 تاریخ ہے. جیسے جنوری کی پہلی تاریخ آئی تھی، یہاں پہ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ وہ 7:02 پہ یہ مریخ تھا حمل. یہاں پہ 7:03 کا وقت ہو گیا ہے، یعنی کہ 1 منٹ کا فرق پڑ گیا ہے. اسی طرح پورے سال کو آپ دیکھیں، ابھی یہ صرف 8 تاریخ تک یہ 1 منٹ کا فرق آ گیا ہے. اس میں بھی پھر مطلب اسی روٹین سے ہی 12:10 ہے، اس میں کچھ اور تھا. اسی طرح یہ اپنے وقت بدلتے جائیں گے اور یہ چیز بھی ساتھ ہی ساتھ چلتی رہے گی. یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ گردش میں رہنے والی چیز ہے. اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو ساکت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کا نام زندہ جنتری رکھا ہوا ہے. یہ ساکت نہیں ہے. جیسے 2020 آئے گا، یہ ساری ان کی یہ لوکیشنیں بدل جائیں گی، مطلب یہ وقت اس کے بدل جائیں گے، یہ نہیں رہیں گے. جو بھی اپنا اس کا آئے گا وہ سارا اس کو بدل دے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک نظام ہے سمجھنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے. یہ منزل شعلہ ہے، یہ وہی قمر در عقرب ہے. پیار محبت کے جتنے عملیات ہوتے ہیں یہ اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ صرف گھڑی دیکھیں، اپنا وظیفہ دیکھیں، عمل دیکھیں، پوزیشن دیکھیں. آگے ان کی پوزیشنیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کوئی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہماری ویب سائٹ پہ آل حسین پبلیکیشن پہ PDF کے اندر بھی وہ چیزیں لگی ہوں گی، نظر آئیں گی سب کو کہ ان کا اس کے کیا خواص ہیں، شمس کے کیا خواص ہیں، قمر کے کیا خواص ہیں،
یہ ستارے ہیں، پھر آگے ان کے برج ہیں، پھر ان کی نظریں ہیں، ان کے خاص ایسی ایسی کون سی عظیمتیں ہیں جن سے بہت زیادہ آپ طاقتیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ ان علموں کا تعلق روحانیت کا ان دیکھی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب ان ایکسپلین، جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی، یہ تشریح نہیں ہوتی، لیکن انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، سمجھ آتا ہے اس کو۔ اگر کوئی بے سمجھی کے ساتھ کر رہا ہے یا وہ کوئی پروفیشنل عمل ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی ہوگی، لیکن ایک عام فرد کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو وہ، جس طرح پیچھے سے میں نے بھی یہ بڑا کچھ مطالعہ کیا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، میری اپنی بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یہ چیزیں تحقیق کے ساتھ ان کو غوطہ زن ہو کے نا تو باہر نکل آ گیا ہے۔ ان کے اوپر کبھی میں نے کام ہوتے میں نے نہیں دیکھا، میں بھی کسی نے کیا ہو، میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بہت آسان ہے، سب سے آسان یہ چیز ہے۔ کمر در اقرب کا اتنا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ شاید اسی وجہ سے اپنے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وظیفہ شاید ٹھیک تھا، اس کا وقت ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ وقت والا جو موضوع ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی دوبارہ کوشش کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بہانے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، وجہ بن جاتی ہے، بغیر وجہ کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی ایک وجہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہو جیسے پڑی رہے گی ویسے ہی پڑی رہے گی، جب کہ اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ ہو۔ تو یہ ساری حرکت پیدا کرنے والی ایسی چیزیں ہیں روحانی، جن کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 8 تاریخ آ گئی، اب جلدی جلدی اس کو کیا جائے گا تاکہ بات جو ہے نا اس کو سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ اب آپ غور کر کے دیکھتے چلے جائیں، یہاں پہ یہ نشان آ رہا ہے 7:03 ہو گئے ہیں، 8 تاریخ ہے۔ 9 پہ بھی 7:03 ہیں، 10 پہ بھی، 11، 12، 13، 14، 15 پہ اب 7 بج کے پھر یہ 2 منٹ پہ چلا گیا ہے۔ یہ بڑی قابل غور ایک بات ہوئی۔ یہاں پہ بھی آپ غور کر کے دیکھیں، اس طرح 16، 17، 18 یہ آگے تاریخیں جاتی جا رہی ہیں۔ اب یہ 7:01 پہ آ گیا ہے، 20 تاریخ ہے، حاکم دین اتوار ہے، اس کا حاکم ستارہ شمس ہے۔ اب یہ 23 تاریخ کو بالکل 7 بج گئے ہیں۔ 26 تاریخ کو 1 منٹ اور کم ہو گئے ہے۔ یہ 30 تاریخ ہے، یہ اب 1 منٹ اور کم ہو گیا ہے۔ یہ مطلب 7:02 سے یہ مہینہ شروع ہوا تھا جنوری کا، اور 6:57 پہ یہ اس طرح اس کی گردش بن گئی ہے، یہاں پہ یہ بدل گیا ہے۔ اب اگلا مہینہ آ جائے گا، اس کی اپنی شعائیں ہوں گی، اس کی اپنی یہ اوقات ہوں گے، یہ پوزیشنیں اسی طرح گردش میں رہیں گی، لیکن ان کے وقت ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن اس علم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عملیات کا تمام تر سلسلہ، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک سے ہی اس کی طاقت لینے کے لیے، اس گردش سے لینے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں روحانیت کے اندر۔ اگر کوئی مذہبی بات ہے تو وہ اپنی باتیں ہیں، یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن علمی ادبی معیار کے اوپر یہ بڑی آسان ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایسا ایک ہے علم جس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ آرام سے آسانی سے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، یا ایسا کوئی بھی عمل دخل نہیں کہ جس سے بندہ یہ کہے کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس کو کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی یا کوئی ہو جائے گی، بلکہ یہ تو آسانی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اور زیادہ علم کے اندر اضافہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک مہینہ یہاں پہ 31 تاریخ پہ یہ جمعرات والے دن ختم ہو گیا ہے، جبکہ 1 تاریخ کو یہ 7:02 تھے اور یہ 6:57 کا فرق یہاں تک آ گیا ہے۔ اب آپ کوئی بھی ہو تو وہ ان باتوں کو جیسے مرضی آزما کے دیکھے، کر کے دیکھے۔ آگے جو موضوعات ہیں ستاروں کے، برجوں کے، وہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوں گے تاکہ فصاحت کے ساتھ ان کو ایک ہی مرتبہ بیان، کیونکہ یہ بار بار کرنے والی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی یہ بار بار کرنے والی باتیں ہیں، نہ ہی یہ بار بار سمجھانے والی ہیں۔ جتنا بتا دی ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہے،
سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے پھر اس کو بھی اللہ کی رضا ہی سمجھنا چاہیے کہ اتنا سارا کچھ کر کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پتہ نہیں کس طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو لہٰذا اس چیپٹر کو کلوز کر دیا کہ لاہور میں رہنے والوں کے لیے یا جتنے بھی ہیں وہ قمر در اقرب کا جو موضوع ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ 21ویں مقام سے لے کے اس مقام تک 16 تک اس کے اندر کوئی قمر در اقرب نہیں ہے۔ قمر تو ہے، وہ دوسرے اپنی نظروں کے ساتھ وہ چل رہا ہے، لیکن وہ قمر در اقرب کے ساتھ نہیں ہے، وہ پچھلی تاریخوں میں آئے گا۔ اس کو زیادہ غور کر کے دیکھیں، تسلی سے دیکھیں اور اس کو اپنے کرنے والے کاموں میں استعمال کریں۔